السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حميد مجيد. آج ہم انشاءاللہ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 228 یہاں سے مطالعہ کریں گے. مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ. مہاجرین مدینہ میں آ چکے تھے تو یہ انصار کا کرم اور ان کی خوبی تھی کہ وہ مہاجرین کو اپنے گھر ٹھہرانے اور ان کی میزبانی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانا چاہتے تھے. وہ اللہ کے اس ارشاد کا حقیقی نمونہ تھے کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. اور وہ لوگ جنہوں نے دار ہجرت میں پہلے سے ٹھکانہ بنایا اور ایمان لائے یعنی انصاری، تو جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ انہیں دیا جائے اپنے سینوں میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور اپنے آپ پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں تنگ دستی ہی کیوں نہ ہو. یہ انصار کی بہت بڑی تعریف ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی کیفیت جانتے ہوئے اور ان کا ایثار کا جذبہ جو ہے اس کی قدر کرتے ہوئے یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت و ایثار کو انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ کر کے مزید پختہ کر دیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انصاری اور اس کے نزیل یعنی مہاجر مہمان کو بھائی قرار دیا. یہ کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین سے اور آدھے انصار سے. یعنی یہ بھی ظاہر ہے کہ مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو مدینہ پر ایک اثر تو ہوا کہ بہت سے لوگ یکدم اس شہر میں آئے جس سے ان کا معاش کا مسئلہ بھی کھڑا ہوا اور اسی طرح اور بھی بہت سے معاشرتی مسائل ہیں وہ پیدا ہو سکتے تھے. تو وہ سنگین مسئلہ تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کا حل یہی کیا کہ ہر انصاری اور اس کے نزیل یعنی اس کے مہاجر مہمان کو بھائی قرار دیا. یہ کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین سے اور آدھے انصار سے. آپ نے ان کے درمیان غم گساری پر اور اس بات پر بھائی چارہ کرایا کہ قرابت داروں کے بجائے وہی موت کے بعد ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. یہ بھائی چارہ اس طرح کا آپ نے قائم کرایا، لیکن یہ کچھ عرصے تک رہا. بعد میں وراثت تو منسوخ ہو گئی کیونکہ آیات اتر آئی تھیں، لیکن بھائی چارگی باقی رہی اور یہ بھائی چارگی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر عمل میں آئی. مہاجرین سے انصار کی محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کھجوروں کے باغات پیش کیے کہ آپ ان کے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم فرما دیں. آپ نے انکار فرمایا تو انہوں نے کہا پھر آپ لوگ کام کر دیا کریں اور ہم پھلوں میں آپ لوگوں کو شریک کر لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرما لیا. یعنی ان کی اتنی محبت کہ وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، مگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کا جو مناسب طریقہ تھا وہ اختیار کیا ہے اور یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ہمارا وجود ان کے لیے بوجھ بن جائے یا ان کی جو معاشی زندگی ہے وہ متاثر ہو. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار انصاری صحابی تھے. انہوں نے اپنے مہاجر بھائی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میرا مال آدھا آدھا تقسیم کر لو، میری 2 بیویاں ہیں، دیکھ لو، ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں، تو جو تمہیں زیادہ پسند ہو مجھے بتا دو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تو اس سے شادی کر لینا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کا بازار کدھر ہے. انہوں نے انہیں بنو قینقاع کا بازار بتایا کہ یہ بازار ہے ہمارا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مہاجر ہوتے ہوئے اپنے انصاری بھائی پر بوجھ کیے بغیر اس بازار کا رخ کیا، وہاں دن بھر محنت کی. واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا. کچھ پنیر تھا ان کے پاس جو مزدوری کی تھی اور کچھ گھی ملا تھا ان کو. پھر تھوڑے ہی دن گزرے کہ انہوں نے مال بھی کما لیا اور ایک انصاری عورت سے شادی بھی کر لی.
تو اس طرح ہر صحابی نے تقریباً ایسا ہی کام کیا کہ بوجھ نہیں بنے ایک دوسرے پر. یہ بھائی چارہ مہاجرین کے ایک فرد اور انصار کے ایک فرد کے درمیان تعلق قائم کرتا تھا، لیکن مسلمان مدینہ میں آنے کے بعد چونکہ ایک مستقل امت بن چکے تھے، اس لیے ان کی اجتماعی تنظیم کی بھی ضرورت تھی، یعنی انہیں سوشلی طور پر بھی منظم کرنا تھا، آرگنائز کرنا تھا، اور انہیں یہ بھی بتانا تھا کہ ان کے حقوق اور واجبات کیا ہیں، اور ان نکات کی بھی نشاندہی کرنی تھی جو انہیں اوروں سے الگ ایک مستقل امت بناتے ہیں. کیونکہ وجہ یہ تھی کہ اس معاشرے میں بھی، مدینہ میں بھی مشرکین بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور ان کے ساتھ یعنی اٹھنا بیٹھنا اور ان کا معاشرے میں رہنا تھا. تو اب مسلمانوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ ہم کس طرح آرگنائز ہوں بحیثیت مسلم کے، ہمارے کیا کیا حقوق اور واجبات ہیں بحیثیت ایک مسلمان کے. یعنی میں اللہ کے رسول کو مانتا ہوں تو رسول اللہ کے مجھ پر کیا حقوق ہیں اور آپ کو میں نے کس حیثیت سے لینا ہے. اور اسی طرح اگر جیوز اور مشرک ہمارے ارد گرد ہیں تو ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کس قسم کے ہونے چاہیے. تو پھر مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ 2 جماعتیں اور تھیں جو عقیدے، دین، مصالح اور ضروریات اور جذبات و احساسات میں مسلمانوں سے بالکل مختلف تھیں، اور وہ تھے مشرکین اور یہود. یہ 2 الگ جماعتیں تھیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد و پیمان مسلمانوں کے مابین کرایا کہ آپس میں مہاجرین اور انصار کے درمیان آپ نے ایک عہد و پیمان کرایا، اور دوسرا عہد و پیمان مسلمانوں اور مشرکین نیز مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کرایا، اور اس بارے میں ایک تحریر بھی لکھوائی جس کے خاص خاص نکات یہ ہیں. پہلا اہم نقطہ یہ تھا کہ قریش اور یثرب کے مومنین و مسلمین اور ان کے ماتحت ہو کر ان کے ساتھ ملنے والے اور جہاد کرنے والے بقیہ لوگوں سے الگ ایک امت ہے، یہ الگ قوم ہے، یہ کسی کے ساتھ مل کے ایک قوم نہیں ہو سکتے. ان کی دیت کی ادائیگی اور قیدی کی رہائی اہل ایمان کے درمیان حسب سابق ہوگی، اور یہ فدیہ اور دیت میں اہل ایمان کی مدد کریں گے. یعنی جیسے پہلا ایک اصول چلا آ رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ان میں سے کسی بندے نے مار دیا کسی کو تو وہ دیت لینے پہ راضی ہو گئے اس کے رشتہ دار، تو یہ دیت کی ادائیگی ویسے ہی ہوگی جیسے کہ پہلے سے اصول چلا آ رہا ہے مکہ اور مدینہ کا. اور یہ فدیہ اور دیت میں اہل ایمان کی مدد کریں گے. یعنی یہ بھی ہوگا کہ اگر کسی کے پاس دیت نہیں ہے تو پھر مسلمان ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور یہ لوگ مفسد، ظالم اور باغی کے خلاف ایک ہاتھ ہو کر کھڑے ہوں گے. یعنی متفقہ طور پر کوئی پیچھے نہیں رہے گا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ مفسد میری نظر میں تو نہیں ہے تمہاری نظر میں ہے، یا ظالم میری نظر میں تو نہیں ہے تمہاری نظر میں ہو تو نہیں. ایک ہاتھ مل کر اس کے خلاف اکٹھے ہوں گے، چاہے وہ ان کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو. اولاد میں بھی اگر کوئی مفسد ہو، ظالم ہو، باغی ہو تو سب مسلمان اکٹھے ہو کر اس کے خلاف ایکشن لیں گے. اور کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہ کرے گا، اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا. یہ بھی اس لیے کہ سیدھے سا اصول ہے کہ مسلمان کا خون بہرحال قیمتی تھا. اس وجہ سے اللہ کا ذمہ ایک ہے، لہذا ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا. یعنی جو آدمی مسلمان ہے اس نے اگر کوئی ذمہ لے لیا ہے کہ بھئی اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں تو تمام مسلمان اس کو مان لیں گے. جو یہود مسلمانوں کے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے. مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی، 2 صلح نہیں ہوں گی، ایک دفعہ کریں گے. اگر وہ چلی تو ٹھیک، نہ چلی تو بس وہ مسلمان توڑ دیں گے اس کو. جو کسی مومن کو قصدن قتل کر دے اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کے ولی راضی ہو جائیں کہ ہم قصاص نہیں لیتے بلکہ آپ دیت ہمیں دے دیں. اور اہل ایمان پر ضروری ہے کہ سب قاتل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، کوئی بھی ہو. پھر ایک شق یہ تھی کہ کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے یا اسے ٹھکانہ مہیا کرے. یہ بھی مناسب نہیں ہوگا کہ جیسے مکہ میں ایک اصول تھا کہ پناہ دے دی جائے، اس کو اپنے پاس رکھ لیا جائے، اس کی مدد کر دی جائے، اور کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا. تو اب مومنوں کو منع کر دیا، اور ان کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے گا کہ مسلمان آپس میں کوئی اختلافی بات کرنے لگیں
تو اس کا حل وہ اللہ اور اس کے رسول سے پوچھیں اور کسی سے مت پوچھیں۔ تو اس عہد و پیمان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات اور مواقع پر مسلمانوں سے اسلامی اخوت کا حق بھی بیان فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ہیں ان کے آپس میں، انہیں باہم تعاون اور مدد، اتحاد و یگانگت اور غم گساری اور خبرگیری کی ترغیب دی۔ یہ بتایا کہ ہم اکٹھے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ہم متحد رہیں، دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھیں، دوسرا خدا نہ خواستہ اگر ایک دو روز نہیں ملا تو جا کے اس کی خبر لیں، بیمار ہے تو اس کی عادت کریں۔ تو یہاں تک کہ یہ اخوت تاریخ کی سب سے بلند چوٹی تک پہنچ گئی، اور واقعی ایسا ہی ہوا کہ تمام مسلمانوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چھوٹے چھوٹے اصولوں کو لیا اور اپنے معاشرے میں انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا، اور پھر یہ اخوت ایسی بنی، انصار اور مہاجرین جنہوں نے مدینہ میں رہ کے اپنی بھائی چارے کو شو کیا ہے، وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور آج تک ایسی اخوت کہیں نظر نہیں آئی۔ باقی رہے مشرکین تو ان کا معاملہ چل چلاؤ پر تھا، ان کی اکثریت اپنے سرداروں اور بڑوں سمیت مسلمان ہو چکی تھی، اور ان میں اتنی سخت نہ تھی کہ مسلمانوں کے مد مقابل کھڑے ہو سکتے، لہذا ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لیا کوئی مشرک قریش کی جان و مال کو پناہ نہ دے گا، اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکے گا۔ یہ دھیان کرنا کہ مدینہ کے کسی مشرک نے مکہ کے کسی قریشی مشرک کی جان اور مال کو پناہ نہیں دینی، ایک بات، اور اگر کوئی مومن آگے بڑھ کے اس مشرک کو پکڑنا چاہے تو کوئی مدینہ کا مشرک اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا، یعنی رکاوٹ نہیں بنے گا کہ میں اس کے محافظ ہوں، نہ، ہٹ جائے وہ اس سے۔ اور اس عہد کے بعد ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ رہا، تو انہوں نے بھی عہد کیا، یہ معاہدے تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینہ میں آتے ہی لکھے اور سب سے سائن کروا لیے۔ باقی رہے یہود، تو ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا اس کے خاص خاص نکات حسب ذیل ہیں۔ پہلا اہم نقطہ یہ تھا کہ یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے، ان کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہوگا، ان کے ذمہ ان کا خرچ ہوگا اور مسلمانوں کے ذمہ مسلمانوں کا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، جو طاقت اس معاہدے کے کسی بھی فریق سے جنگ کرے گی یا یثرب پر حملہ آور ہوگی، سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے اور ہر ایک اپنی جانب کا دفاع کرے گا۔ یعنی اگر مدینہ سے باہر کوئی بندہ، کوئی گروپ، کوئی حملہ آور آئے تو ہم یہودیوں اور مسلمانوں نے مل کے ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے اور اس کے خلاف لڑنا ہے جو باہر سے آ رہا ہے۔ تو یہ دھیان کرنا ہے۔ اس معاہدے کے شرکاء کے درمیان خیر خواہی، خیر اندیشی اور نیکوکاری کے تعلقات ہوں گے، گناہ کے نہیں۔ تعلقات خیر خواہی کی بنیاد پہ ہوں گے، نیکوکاری کے ہوں گے، گناہ کے نہیں۔ پھر آدمی اپنے حلیف کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا، یعنی کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کے بدلے میں کسی اور کو پکڑ لیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی ادھر جیوز نے اگر کوئی ظلم کیا ہے تو مسلمان کو نہیں پکڑا جائے گا، یا مسلمان نے کیا تو کسی جیو کو نہیں، کیونکہ آپس میں ابھی حلیف ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ مظلوم کی مدد کی جائے گی، یہ بھی آپ نے فرمایا، لکھا اس میں کہ مظلوم جو ہوگا اس کی۔ جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ صرف مسلمان ہی خرچ کرتے رہیں اور یہود خرچ نہ کریں، یا یہود کریں اور مسلمان نہ کریں، بلکہ دونوں خرچ ایک دوسرے کا برداشت کریں گے جب تک جنگ ہو رہی ہے۔ اس معاہدے کے شرکاء پر یثرب میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا، یعنی آپس میں ہم نے ہنگامہ آرائی نہ مدینہ میں کرنی ہے، نہ کشت و خون کرنا ہے، نہ لڑائی لڑنی ہے آپس میں۔ اگر ان میں کوئی ہنگامہ یا جھگڑا برپا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کریں گے۔ قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا، کوئی بھی ظالم ہو، چاہے مسلمانوں میں سے ہو یا جوز میں سے ہو۔ یہ بھی سائن ہو گئے۔ اس قرارداد کے ذریعے سے یثرب کے سارے باشندے، مسلمان، مشرکین اور یہود، ایک ہی وحدت کی لڑی میں پرو دیے گئے، اور مدینہ اور اس کے اطراف کو ملا کر ایک آزاد خود مختار حکومت قائم ہو گئی، جس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا اور جس کے سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان دعوت الی اللہ کے کام میں سرگرم ہو گئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور غیر مسلموں کی مجالس میں تشریف لے جاتے، ان کے سامنے کلام اللہ کی آیات تلاوت فرماتے، اللہ کی طرف بلاتے اور جو ایمان لاتا اس کا تزکیہ فرماتے اور اسے کتاب و حکمت سکھاتے تھے. یہ ایک طریقہ تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینہ پہنچتے ہی اپنایا اور آپ کے لیے دعوت دین کا کام آسان ہو گیا. اب مسلمان مدینہ میں آئے ہیں تو مکہ کے قریش بھی سوچنے لگے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں. تو مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے معاملات مرتب فرما رہے تھے، زندگی کے مختلف گوشوں کی تنظیم کر رہے تھے اور یہ توقع کر رہے تھے کہ وہاں آپ کو اور مسلمانوں کو کسی کشمکش اور ٹکراؤ کے بغیر اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ایک پرامن ماحول میسر آ جائے گا کہ اسی دوران میں قریش کے داؤ پیچ سامنے آئے، سازشیں کرنے لگے جن کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے. چنانچہ قریش نے مشرکین یثرب کو لکھا مسلمانوں سے لڑ کر انہیں مدینہ سے نکال باہر کریں، اگر ایسا نہ کیا تو قریش ان کے جوانوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کو قیدی بنا لیں گے. یہ قریشیوں نے ان کو دھمکی بھی دے دی. اس خط کی آمد پر یثرب کے مشرکین اس پر عمل درآمد کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جا کر واضح و نصیحت کی تو لڑائی کے ارادے سے باز آ گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے. اسی طرح اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ عمرے کے لیے مکہ گئے. وہ ابو صفوان امیہ بن خلف کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل سے سامنا ہو گیا. اس نے حضرت سعد کو پہچانا تو انہیں دھمکیاں دی، کہنے لگا مکے میں امن کے ساتھ گھوم رہے ہو جبکہ اپنے یہاں بے دینوں کو تم نے پناہ دے رکھی ہے. سنو، اللہ کی قسم اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے تھے. یہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنے کا اعلان تھا اور اس کا بھی کہ اگر وہ قریش کی حدود میں پائے گئے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا. یعنی ساتھ دھمکی بھی تھی جو ابو جہل نے دے دی. قریش کے تعلقات یثرب کے یہود سے بھی تھے اور یہود جیسا کہ انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ سانپ اور سانپوں کی اولاد تھے. چنانچہ وہ اوس و خزرج کے درمیان پرانی دشمنیاں اور دفن شدہ کینے اکھیڑتے رہتے تھے. انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے اور دنگا فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. یوں مدینہ میں اندر اور باہر سے مسلمانوں کو خطرات نے گھیر لیا اور بات یہاں تک جا پہنچی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہتھیار لے کر سوتے تھے اور ہتھیار کے ساتھ ہی صبح جاگتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے کا انتظام کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا. چنانچہ اس آیت کے اترتے ہی آپ نے پہرے داروں سے فرمایا یا ایھا الناس انصرفوا عنی فقد عصمنی اللہ عز وجل، لوگو تم واپس چلے جاؤ، اللہ عز وجل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے. تو ان پرخطر حالات میں اللہ عز وجل نے قریش سے قتال کی اجازت نازل فرمائی. یہ پہلی دفعہ اجازت اللہ نے عطا کی تھی، کیونکہ مسلسل مسلمان کہتے چلے آ رہے تھے مکہ میں اور مکہ سے ہی کہتے چلے آ رہے تھے کہ اللہ کے رسول لڑائی کی اجازت چاہیے ہمیں، یہ ہمیں مارتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ ہمیں اجازت دیجیے. تو اب اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ قتال کی اجازت دے دی. اور یہ قتال بھی دیکھا جائے تو یہ اس صورت میں جبکہ دوسروں کی طرف سے لڑائی کا اندیشہ ہو کہ دوسرے ہم سے لڑیں گے تو ہم نے پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان سے لڑنا ہے. یہ نہیں ہے کہ تلواریں اٹھائیں اور ان کے پیچھے بھاگ جائیں، اس کی اجازت نہیں دی تھی. آئندہ چل کر حالات مزید بدلے تو یہ اجازت واجب کے درجے تک پہنچ گئی، یہ فرض قرار دے دی گئی، جس میں غیر قریش بھی شامل تھے. لیکن ان واقعات کے ذکر سے پہلے ان مراحل کا مختصر ذکر بڑا ضروری ہے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ مشرکین قریش کو برسر جنگ سمجھنا، کہ مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا کہ مشرکین قریش ہر وقت حالت جنگ میں ہیں اب تمہارے خلاف، وہ کسی بھی وقت تم پر اٹیک کر سکتے ہیں، لہذا تم نے اپنے حفاظت کے لیے، بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. کیونکہ انہوں نے ہی ظلم کا آغاز کیا تھا، لہذا مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ ان سے لڑائی لڑیں اور ان کا مال ضبط کریں، جبکہ دوسرے مشرکین عرب کے ساتھ یہ صورتحال نہ تھی.
پھر دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ مشرکین عرب میں سے جو قریش کا ساتھ دیں اور ان سے اتحاد کریں، یا غیر قریش میں سے جو بذات خود مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کریں، ان سب سے لڑنا. یہ اور بہت بڑی لڑائی تھی. جو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مدینہ کے جو مشرک جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، وہ اس معاہدے کو توڑ کے مشرکین کے ساتھ جا ملتے اور پھر مدینہ کے اندر ہی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چومکھی لڑائی لڑنی پڑتی. پھر تیسرا مرحلہ، جن یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان کر رکھا ہے، اگر وہ خیانت کریں اور مشرکین کا ساتھ دیں تو ان کے عہد بشرط استواری کو توڑ دینا. یعنی اگر وہ عہد پر قائم رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے عہد کو توڑ کے مشرکین مکہ کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کے خلاف وہ ان کے ساتھ مل گئے، تو اب مسلمان یہ سوچ رہے تھے یا اللہ کے رسول کہ اگر یہ مرحلہ آئے تو ہم عہد و پیمان توڑ دیں گے یہودیوں کے ساتھ بھی. چوتھا مرحلہ، جو اہل کتاب مثلا نصارہ مسلمانوں سے دشمنی کا آغاز کریں تو ان سے بھی لڑنا ہے، یہاں تک کہ وہ چھوٹے بن کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، ماتحت ہو کے مسلمانوں کو جزیہ دیں. پانچواں مرحلہ، جو مشرک یہودی یا نصرانی وغیرہ اسلام میں داخل ہو جائے اس سے ہاتھ روک لینا، یعنی اس کے خلاف اب لڑائی نہیں لڑنی، اس کے جان و مال سے تعرض نہ کرنا، سوائے اس صورت کے کہ وہ خود شرعی طور پر اس کا سزاوار ہو اور اس کے کفر کا حساب اللہ لے لے گا. تو یہ چند ایک مراحل تھے جو سامنے رکھے جائیں، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کے اگلے جو سٹیپس ہیں ان کو پھر پڑھا جائے. تو جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان شروع ہی سے احتیاط کا دامن پکڑے ہوئے تھے، بڑے محتاط تھے. یعنی محتاط اس اعتبار سے بھی کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ اسلام کی طرف لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت کے جو مختلف مراحل ہیں یا آپ کی دعوت ہے وہ متاثر ہو، کہ لوگ نبی علیہ السلام کو یہ تانے دیں کہ آپ جن لوگوں کو تیار کر رہے ہیں وہ تو یہ ہیں، ان کے تو کام یہ ہیں. اس لیے مسلمان ہر اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف ہی دیکھتے تھے. اگر کوئی ایسا وقت آتا جو پروپیگنڈے کا ہوتا یا افواہیں پھیلا دی جاتی تو مسلمان کوئی کمنٹس دیے بغیر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف رجوع کرتے تھے. اور انہوں نے پہرے اور ہتھیاروں کے ساتھ سونے کا انتظام بھی کر رکھا تھا، یعنی یہ احتیاط بھی تھی. تو جب قتال کی اجازت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی طلایا گردی یعنی فوجی گشت کا انتظام فرمایا، جس کا سالار اپنے کسی صحابی کو بنا دیا کرتے. اسے سریہ کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھی آپ بنفس نفیس بھی نکلتے تھے، اسے غزوہ کہا جاتا ہے. اس طلایا گردی کے مقاصد یہ تھے کہ آپ چھوٹے چھوٹے ٹروپس بنا کے کبھی ادھر بھیج دیتے، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر. اور مختلف قبائل کے علم میں یہ بات آتی کہ مسلمان یہ گزر رہے ہیں، یہ مسلح ہیں اور یہ ہمیں چیک کرنے آئے ہیں، اور وہ ڈر جاتے تھے، دب جاتے تھے. دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا اور مدینہ کے اطراف کو محفوظ رکھنا، ایک تو مقصد یہ بھی تھا. ایسا نہ ہو کہ دشمن مسلمانوں پر دھوکے سے ٹوٹ پڑے. پھر دوسری بات کہ قریش کے قافلوں سے چھیڑخانی کر کے ان پر دباؤ ڈالنا تاکہ انہیں اپنی تجارت اور جان و مال کے لیے خطرے کا احساس ہو جائے. اس کے بعد یا تو وہ اپنی حماقت سے باز آ کر مسلمانوں سے صلح کر لیں اور انہیں اسلام کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیں، اور یہی مسلمانوں کی انتہائی آرزو تھی. تو یہ آرزو نہیں تھی کہ ہم کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ کر لیں، یا جنگ اور قتال کا راستہ اپنائیں. اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں وہ سب سے پہلے اپنی تجارت کا راستہ کھو دیں گے، کیونکہ وہ مدینہ کے اطراف سے گزرتا تھا. یعنی باہر سے قافلے آتے تھے مکہ جاتے ہوئے، مدینہ کے اطراف سے ہی وہ گزرتے تھے. اور دوسرے درجے پر اللہ کے حکم اور اس کی مدد سے اپنے شر اور ظلم کا بدلہ پا جائیں گے. اس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی کے کلام میں کئی بار اشارہ کیا جا چکا تھا. ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دوسرے قبائل کے ساتھ دوستی و تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرنا. پھر ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ کا پیغام پہنچانا اور قولاً و عملاً اسلام کی دعوت دینا. تو اس سلسلے میں پہلا سریہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ سریہ سیف البحر کہلاتا ہے. اسے آپ نے رمضان سن 1 ہجری میں بھیجا اور اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اس کا امیر بنایا
اس میں کل 30 مہاجرین تھے. یہ لوگ عیس کے اطراف میں بحر احمر کے ساحل تک گئے اور قریش کا ایک قافلہ جو ابو جہل کی سرکردگی میں شام سے آ رہا تھا اس سے سامنا ہوا. دونوں فریقین نے صفیں باندھ لیں. قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی، لیکن مجدی ابن عمرو الجہنی نے بیچ بچاؤ کرا دیا اور دونوں فریق واپس چلے گئے. یہ اسلامی تاریخ کا پہلا سریہ اور پہلا فوجی عمل تھا، اور اس کا جھنڈا سفید تھا. یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جھنڈا تھا، اور اس کے علم بردار ابو مرثد کنانہ ابن حسین غنوی تھے. اس کے بعد پے در پے سریے روانہ کیے گئے. چنانچہ شوال میں ابو عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو 60 مہاجرین کے ساتھ بطن رابغ بھیجا گیا. وہاں ابو سفیان سے سامنا ہوا جو 200 آدمیوں کے ساتھ تھا. دوسری طرف سے تیر چلے لیکن جنگ نہ ہوئی، وہ بھی قافلہ نکل گیا. پھر ذیقعدہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 مہاجرین کے ساتھ رابغ کے قریب خرار کی طرف بھیجا گیا، لیکن ان کا کسی سے سامنا نہ ہوا. اس کے بعد سفر سن 2 ہجری میں 70 مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی نکلے اور ابوا یا ودان تشریف لے گئے، لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا. اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن مخشی الضمری کے ساتھ امان اور تعاون کا معاہدہ کیا. یہ پہلی مہم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود نکلے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول سن 2 ہجری میں 200 مہاجرین کے ساتھ رضوہ کے اطراف میں بوات تک تشریف لے گئے. وہاں بھی کسی سے سامنا نہ ہوا. اسی مہینے میں کرز بن جابر فہری نے مدینے کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی ہانک کر لے گیا. وہ کامیاب ہو گئے. یہ حالات تھے. تو یہ کرز بن جابر فہری ایک مشرک تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مہاجرین کے ساتھ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن کرز نکل بھاگا. اس واقعے کو غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے الرٹ تھے، کتنے ہوشیار تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمادی الاولا یا جمادی الاخری 2 ہجری میں 100 یا 250 مہاجرین کے ساتھ ذوالعشیرہ تک تشریف لے گئے. مقصود قریش کے قافلے کو روکنا تھا جو ملک شام جا رہا تھا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے چند دن پہلے ہی جا چکا تھا. اس سفر میں آپ نے بنو مدلج کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا. یہ بھی قبیلہ تھا جو راستے میں آیا. پھر رجب سن 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جحش اسدی کو 12 مہاجرین کے ہمراہ مکہ اور طائف کے درمیان مقام نخلہ کے لیے روانہ کیا. مقصد یہ تھا کہ وہ قریش کے قافلے کی خبر لائیں، مگر ان لوگوں نے قافلے پر حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل اور 2 کو قید کر لیا اور قافلے کو ہانک لائے. اس حرکت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، چنانچہ قیدیوں کو چھوڑ دیا اور مقتول کا خون بہا ادا کیا. یہ واقعہ رجب کی آخری تاریخ کو پیش آیا تھا. اس لیے مشرکین نے شور مچایا کہ مسلمانوں نے حرام مہینے کی حرمت پامال کر ڈالی ہے. اس پر اللہ کا یہ ارشاد ہوا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل. لوگ آپ سے حرام مہینے میں لڑائی کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے. یعنی تم ہماری ایک غلطی دیکھتے ہو، تم جو کر رہے ہو یہ کم ہے، اور وہ سب اللہ تعالی نے گنوا دیے. شعبان سن 2 ہجری میں قبلہ بھی بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے اور اسی کا انتظار کر رہے تھے. اس سے بعض دھوکے باز منافقین اور یہود بھی منظر عام پر آ گئے جو جھوٹ موٹ مسلمان بنے ہوئے تھے. چنانچہ یہ مرتد ہو گئے اور مسلمانوں کی صفیں ان سے پاک ہو گئیں. یہ تھی جنگی نقل و حرکت جو مدینہ اور اس کے اطراف کے امن کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قائم کر رکھی تھی. اس سے قریش کو یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ اگر وہ اپنے شر سے باز نہ آئے تو انجام برا ہوگا، لیکن وہ اپنی خود سری اور تکبر میں بڑھتے ہی گئے،
چنانچہ بدر کے میدان میں اس کی سزا پالی اور جزا بہرحال گھاٹے ہی کی تھی۔ تو اب غزوہ بدر ہوتی ہے جو بڑی جنگ کے نام سے غزوہ بدر کبریٰ کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ یہ 17 رمضان 2 ہجری کو ہوئی۔ یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ ہے۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے کے لیے ذوالعشیرہ تشریف لے گئے تھے اور جو بچ کر شام چلا گیا تھا، آپ اس کی طاق میں تھے اور اس کی خبر لانے کے لیے آپ نے شام کے مقام حورا تک 2 آدمی بھیجے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی یہ قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے جلدی سے مدینہ خبر پہنچائی اور خبر ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو نکلنے کی دعوت دی، لیکن نکلنے کو ضروری بھی نہیں قرار دیا۔ چنانچہ اس دعوت پر 313، 314 یا 317 آدمیوں نے لبیک کہا، جس میں 82 یا 83 یا 86 مہاجرین تھے اور 61 قبیلہ اوس کے اور 170 قبیلہ خزرج کے انصار تھے۔ انہوں نے مکمل تیاری بھی نہ کی تھی، سواری میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سفید جھنڈا باندھا اور اسے حضرت مصعب بن عمیر کے حوالے کیا۔ اس کے علاوہ ایک جھنڈا مہاجرین کا تھا جسے سیدنا علی ابن ابی طالب لیے ہوئے تھے، اور ایک جھنڈا انصار کا تھا جسے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا رکھا تھا۔ مدینے کا انتظام آپ نے ابن ام مکتوم کے حوالے کیا۔ ابن ام مکتوم یہ نابینا صحابی تھے، لیکن روحاہ پہنچ کر ان کی جگہ ابو لبابہ بن عبد المنذر کو روانہ فرما دیا کہ ابو لبابہ تم بھی جاؤ، مدینے کا انتظام سنبھالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تو بدر منزل مقصود تھی۔ یہ مدینہ کے جنوب مغرب میں 155 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور اسے ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔ آمد و رفت کے صرف 3 راستے تھے، ایک جنوب میں جسے العدوۃ القصویٰ یعنی دور کا ناکہ کہا جاتا ہے، دوسرا شمال میں ہے جو العدوۃ الدنیا قریب کا ناکہ یعنی کنارہ کہلاتا ہے، تیسرا شمالی راستے کے قریب ہی مشرق میں ہے اور اس سے اہل مدینہ آتے جاتے ہیں۔ مکے سے شام آنے جانے والے قافلوں کا راستہ اسی احاطے کے اندر سے گزرتا تھا۔ اس میں کچھ مکانات، کنویں اور باغات بھی تھے، اس لیے قافلے عموماً یہاں پڑاؤ ڈالتے تھے اور کئی گھنٹوں سے لے کر کئی دنوں تک ٹھہرتے تھے۔ لہذا یہ بات بہت آسان تھی کہ اس احاطے میں قریش کا قافلہ اترنے کے بعد مسلمان تینوں راستے بند کر دیں اور قافلہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے، لیکن اس تدبیر کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ قافلے کو مسلمانوں کے نکلنے کا مطلق علم نہ ہو تاکہ وہ غفلت میں بدر کے اندر اتر پڑیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو آپ نے پہل جو راستہ اختیار کیا وہ بدر کی بجائے کہیں اور جاتا تھا، پھر بہت دھیمی رفتار سے بدر کی جانب پیش قدمی فرمائی۔ جہاں تک قافلے کا تعلق ہے تو اس میں 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا سامان لدا ہوا تھا۔ اس کا سالار ابو سفیان تھا اور اس کے ساتھ صرف 40 آدمی تھے۔ ابو سفیان بھی حد درجہ بیدار اور محتاط تھا، ہر آنے جانے والوں سے مسلمانوں کی نقل و حرکت کے متعلق دریافت کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ ابھی وہ بدر سے کافی دور تھا کہ اسے مسلمانوں کے نکلنے کا علم ہو گیا، لہذا اس نے قافلے کا رخ مغرب کی طرف پھیر کر ساحل کا راستہ پکڑ لیا اور بدر کا راستہ بالکل چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی ایک آدمی کو اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ جس قدر جلد ممکن ہو انہیں مسلمانوں کے نکلنے کی اطلاع دے دے۔ اس شخص نے خبر پہنچائی تو اہل مکہ نہایت تیزی سے تیار ہوئے اور سب کے سب نکلے۔ ابو لہب کے سوا بڑوں میں کوئی پیچھے نہ رہا، آس پاس کے قبائل کے آدمی بھی ساتھ لے لیے۔ قریش کے بڑوں میں سے صرف بنو عدی نے ہی اس میں شرکت نہ کی۔ جب یہ لشکر جحفہ پہنچا تو اسے ابو سفیان کا پیغام ملا جس میں اس نے اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دی تھی اور مطالبہ کیا تھا کہ مکہ واپس پلٹ آؤ۔ چنانچہ ان لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، مگر ابو جہل اپنے تکبر اور نخوت کے سبب آڑے آ گیا اور کوئی واپس نہ ہو سکا۔ صرف بنو زہرہ اپنے حلیف اور رئیس اخنس ابن شریق ثقفی کی رائے پر واپس آئے۔ یہ 300 افراد تھے، باقی 1000 نفر کے لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا تا آ کے عدوہ قصویٰ کے قریب پہنچ کر بدر کے باہر پہاڑوں کے پیچھے ایک وسیع میدان میں پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے ہی میں اہل مکہ کے خروج کا علم ہو گیا، لہذا آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا
اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اچھی بات کہی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اچھی بات کہی. پھر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول، واللہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا رب جائیے اور ان سے لڑیے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو یہ کہیں کہ اللہ کے رسول آپ لڑیے اور ہم انصاری یہاں بیٹھے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے لڑیں گے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا اور آپ خوش ہو گئے. اس کے بعد آپ نے بھی فرمایا، اشیروا علی ایھا المسلمون، مسلمانوں مجھے مشورہ دو. اس پر انصار کے رئیس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض پرداز ہوئے، یا رسول اللہ، گویا آپ ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر پر لے چلیں اور اس میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا. ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں. ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جوان مرد ہیں، اور توقع ہے کہ اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، لہذا آپ ہمیں لے کر بڑھیں، اللہ برکت دے. انہوں نے گفتگو کے دوران میں یہ بھی کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برق غیمات تک جائیں تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی. آپ نے فرمایا، سیرو و ابشرو، چلتے چلو اور خوش ہو جاؤ. فإن اللہ تعالی قد وعدنی احدى الطائفتین، اللہ تعالی نے مجھے دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ دیا ہے. واللہ لک انی انظر الآن الی مصارع القوم، واللہ اس وقت میں گویا قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں کہ قوم کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ کس کس مقام پر قتل ہو چکے ہیں میدان میں. پھر آپ نے بدر کی جانب پیش قدمی کی اور وہاں اسی رات پہنچے جس رات مشرکین پہنچے تھے. وہاں پہنچ کر آپ نے میدان بدر کے اندر عدوہ دنیا کے قریب پڑاؤ ڈالا، لیکن حضرت حباب ابن منذر نے مشورہ دیا کہ آپ آگے بڑھ چلیں اور جو چشمہ دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہے اس پر پڑاؤ ڈالیں تاکہ مسلمان حوض بنا کر اپنے لیے پانی جمع کر لیں اور بقیہ چشموں کو پاٹ دیں. اس طرح دشمن پانی سے محروم ہو جائے گا. چنانچہ آپ نے یہی کیا. پھر مسلمانوں نے ایک چھپر بنایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت گاہ تھا. اس پر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں انصاری جوانوں کی ایک جماعت پہرے اور حفاظت کے لیے مقرر کر دی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ کا چکر لگایا. وہاں آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کر کے ارشاد فرمایا، ھذا مصرع فلان وھذا مصرع فلان ان غدن انشاء اللہ، یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے، یہ جگہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ. یوں آپ نے میدان بدر میں ان مقامات کی طرف اشارہ کر کے پہلی بات ارشاد فرما دی. یہ خوشخبریاں تھیں جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے وعدے کے طور پر عطا کی تھی. پھر ایک درخت کی جڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے رات آپ نے گزاری. مسلمانوں نے بھی بھرپور اعتماد کے ساتھ پرسکون رات گزاری. تھکاوٹ تھی بہت سخت، اور اللہ نے بارش نازل فرمائی جیسا کہ اس کا ارشاد ہے کہ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام. جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا، یعنی عین میدان جنگ میں، یعنی ادھر دشمن سامنے کھڑا ہے، تلواریں ہاتھ میں اور سواریوں پہ یا کھڑے کھڑے ان پر نیند طاری اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور تم پر آسمان سے پانی بھی برسا رہا تھا، یعنی ٹھنڈک بھی پڑ رہی تھی. اوپر سے سخت گرمی میں آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی برسا کے مسلمانوں کو تر و تازہ کر دیا. تھوڑی سی نیند، ہلکی سی اونگ، کھڑے کھڑے میدان میں ہی، اور پھر اس کے بعد آسمان سے بارش کا برسنا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے، یعنی سستی چلی جائے
اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے، جو سستی تم پر سوار ہے، تھکاوٹ، کہ تم کیسے لڑو گے، تم بالکل تر و تازہ ہو گئے، اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ قدم بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح جمائے کہ آسمان سے جو بارش برسی تو مسلمانوں کے علاقوں میں جو مٹی تھی وہ جم گئی، اور جم کے مسلمانوں کا پلٹنا، جھپٹنا، آگے بڑھنا، پھر واپس آنا، اس سے گرد و غبار رکاوٹ نہیں بن رہی تھی۔ تو پھر صبح ہی یعنی جمعے کی صبح 17 رمضان سن 2 ہجری کو دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ تو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم ہادی قریش قد اقبلت بخیلائها وفخرها تحادک وتکذب رسولک اللہم فنصرک الذی وعدتنی اللہم اجنہم الغداۃ۔ اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں۔ اے اللہ، تیری مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے۔ پھر آپ نے صفیں برابر کی اور فرمایا جب تک میرا حکم نہ آ جائے لڑائی شروع نہ کرنا۔ آپ سپہ سالار بھی تھے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے۔ نیز آپ نے فرمایا اذا اکثبوکم فرموہم واستبقوا نبلکم ولا تسلوا السیوف حتی یغشوکم، جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا، دور کھڑے ہوں تو تیر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہوا میں خالی جائیں گے، اور اپنے تیروں کو بچائے رکھنے کی کوشش کرنا، ضائع نہ ہو کوئی، اس لیے کہ اسلحہ تھوڑا سا ہے ہمارے پاس، قریب آ جائیں تو پھر تیر چلانا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں، چاروں طرف سے آ نہ جائیں اور تم پر چھا نہ جائیں، تم اپنی تلواریں بھی نہ کھینچنا، اس وقت کھینچنا جب وہ چاروں طرف تمہارے قریب قریب آ جائیں، ورنہ تیروں سے ہی گزارا کرنا۔ اس کے بعد آپ چھپر میں واپس آ گئے۔ آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے اللہ عز و جل سے بڑے سوز کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ فرمایا کہ اللہم ان تہلک هذه العصابۃ اليوم لا تعبد ابدا اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا۔ اے اللہ، اگر آج یہ صحابہ کی جماعت جو میں نے بڑی مشکل سے تیار کی ہے، یہ جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی تو کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اے اللہ، اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تضرع، آہذاری اور خلوص کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی، یعنی سر پہ تھی، ہاتھ جو اٹھائے تو کاپتے کاپتے وہ سر سے سرک کے کندھوں پہ آئی، پھر اس میں آہذاری بڑھی تو کندھوں سے بھی سرک کے نیچے آ گئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر درست کی اور عرض پرداز ہوئے، اللہ کے رسول بس فرمائیے، بس فرمائیے۔ آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعا فرما لی ہے۔ دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی۔ اس نے کہا، اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے آج تو توڑ دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما۔ تو دیکھا جائے تو دونوں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھی اور اس کی بھی، اور پھر آگے لڑائی شروع ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔